السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے مستقبل کے ساتھ آپ کی میزبان شمام لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں۔ آپ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، ای آر ڈی سی کے بانی ہیں، اور ای آر ڈی سی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں خدمت کر رہی ہے۔ پوری دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں بھی ہیں، انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، آپ کے پیغامات پوری دنیا میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، جس طرح کہ ہمارا پچھلے پروگرام میں ہم تربیہ پہ بات کر رہے تھے کہ تربیہ کیا نہیں ہے اور تربیہ کیا ہے، میں چاہوں گی کہ ہم اسی سلسلے کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں بتائیے کہ تربیہ کیا ہے۔ جی۔ تو بچوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو آ، ان کے شعور کی پرورش کرتے ہیں، تو وہ ایگزیکٹلی، جی۔ اپنے شعور کا ایک بہت اچھا استعمال کرتے ہیں، ان کی چوائسیز نفیس ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگی کے معاملات آ، اپنے اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو ان کے اختیار کا استعمال نہ کرنے دیں اور ان پر ہم دیکھیے، اللہ نے جو پابندیاں کسی انسان پہ لگائی ہیں ان پابندیوں کو ڈسکس کیجئے اور یہ بتائیے کہ اللہ کتنا اہم اور کیوں ہے وہ اہم۔ تو یہ بات جب اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے تو وہ اللہ ہی سے منسوب ہو کے جب لگتی ہے اور اس انسان کے ذریعے متعارف ہوتی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس پر اعتماد کرتا ہے، تو یہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پابندی تو میرے پیرنٹ نے لگائی ہے میرے اوپر، ہوں کسی اور نے تو نہیں لگائی۔ ہوں تو بعض اوقات بچوں پہ بڑا جبر ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچوں کے ساتھ ہم بہت سی ایسی چیزوں پہ زور زبردستی کرنے لگتے ہیں جو ان کی عزت نفس کا مسئلہ مطلب ہو جاتا ہے، کہ ان کی سیلف رسپیکٹ محفوظ نہیں رہتی۔ تو تربیہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بچے کو پابندیوں میں جکڑ دیں اور ہم اس بچے کے اوپر سختی کر کے یا اس کو کسی لالچ کے ذریعے کوئی نیک کام کروا لیں، بلکہ ہوں تربیہ یہ ہے کہ وہ خود ایک اچھا کام کرنا چاہے، برائی سے ہوں بچنا چاہے۔ اب حفظ قرآن کریم کیا ہے؟ وہ حافظے میں اللہ کا کلام عربی زبان میں محفوظ ہو گیا ہے جس بالکل میں وہ نازل کیا گیا، صحیح۔ لیکن کیا وہ شعور کے اندر مرکزیت حاصل کر سکا ہے؟ ہوں کیا وہ شعور کی تشکیل میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکا ہے؟ تو پتہ لگے گا کہ اس کا شعور یعنی وہ یعنی قرآن کے اوپر اس کا فہم تو موجود نہیں ہے، ہوں وہ تو صرف اس نے رٹا ہے۔ تو روٹ صحیح، لرن کر لینے کے نتیجے میں شعور کی تشکیل میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نہیں ہے بے تو شک۔ ایک بچے نے 3 سال 4 سال لگائے اور پورا قرآن یاد کر لیا، لیکن اس کے شعور کی تشکیل میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوا۔ اسی طرح کسی بچے کی تربیہ کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو مربی کوئی ملے، اور خاص طور پہ اس کے والدین۔ آئیڈیلی یہ ہے کہ اگر اس کے والدین اس کی تربیہ میں اس کے مربی بن سکیں، ہوں تو مربی کی بھی ضرورت یہ ہے کہ بھئی وہ بچوں کا پسندیدہ انسان بنے۔ تو ابھی ہوا یہ ہے، ہم جی ذرا سا اس موضوع کو اگر اس طرح دیکھ لیں کہ یہ جو تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی اس کی کیا وجوہات ہیں، جی تو میرے جی نزدیک بالکل۔ اس کی کوئی 5 وجوہات ہیں۔ میں اچھا، اگر آپ کہیں تو میں اس کو ذرا سا ایک جی جی ذکر کر بالکل دیتا ہوں۔ بالکل بالکل، ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے کہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے تربیت۔ تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی۔ دیکھیے، تربیہ پہلی وجہ جو میرے نزدیک اس کی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا جو عظیم مقصد ہے وہ ذہن سے اوجھل ہو گیا ہے، اور کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم کا جو سب سے بڑا آبجیکٹو ہے وہ مستقبل کے امکانی معاشی مفاد کا تحفظ ہے۔ یعنی ہوں آنے والے ٹائم میں میرا بچہ اکنامکلی اسٹیبل ہو جائے، اس کے فیوچر کی اکنامک نیڈز کو کس طرح سے سیکیور کیا جائے۔ ایجوکیشن کا پورا پروسیس اس ایک ون آبجیکٹو کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے، ہوں ہوں اور اپنے فیوچر کے اکنامک بینیفٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم جو کچھ بھی ایجوکیشن کے نام پہ ابھی بچے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کافی نہیں ہے۔ مطلب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ذہن سے نکل گیا ہے۔ تو جی تعلیم کا اصل مقصد جو ہے وہ علم نافع فراہم کرتا ہے۔ بے شک بالکل۔ تعلیم کے جو ہوں بڑے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی انسان کی
خواہشات اچھی ہو جائیں، کسی انسان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ ہو، تو کیریکٹر بلڈنگ ایک بہت بڑا مقصود ہے. ہم تربیہ کو کیریکٹر بلڈنگ اور تربیہ بہت ریلیٹڈ ہے، تو ہوں ابھی فی الحال ہم اس کو فی الحال ایک ہی معنوں میں اگر فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، ہوں تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تعلیم کے مقاصد بہت ہی چھوٹے رہ گئے ہیں، ہوں جس کی وجہ سے تربیہ پیچھے رہ گئی ہے. ہوں دوسری بڑی وجہ یہ ہے تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی، اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین نے یہ ذمہ داری انسٹیٹیوشنس کو سونپ دی ہے. مطلب بالکل. ہوں خدا نے یہ ذمہ داری والدین پہ ڈالی تھی، ہوں والدین نے آؤٹ سورس کر دی. بے شک بے یعنی شک. اللہ نے یہ سوال کس سے کرنا ہے کہ مطلب تمہیں اولاد دی، ان کو تم نے ہوں کیا تربیہ کی، یہ سوال اللہ جو ہے وہ والدین سے کرے گا. صحیح. والدین کہیں گے کہ بھائی ہم سے نہ پوچھیے، ہم نے تو آؤٹ سورس کر دی تھی ایکس وائی زیڈ اسلامک اسکول کی پرنسپل کو پکڑ لیجئے، ان کو ہم نے بھاری فیس دی تھی کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیہ کر دیں، انہوں نے جی. کلیم بھی کیا تھا کہ وہ کر دیں گے. تو ہوں بھائی یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا نا. مطلب بالکل. تربیہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے کسی کو انگیج کیا بھی ہے تو وہ اس کی سیکنڈری لیول پہ کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو ڈیوٹی آپ کی لگائی ہے آپ اسے کسی سب کانٹریکٹ کے تھرو آگے سبلیٹ نہیں کر سکتے. مطلب آپ کی اپنی ذمہ داری رہے گی بہرحال. جی جی. تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ سوسائٹی بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہی. یعنی ہم ہوں بچوں پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. ہمیں ہوں لگتا ہے کہ وہ ایک جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس کی تو نیچر ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کی فطرت پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. ہوں اگر کسی بچے کی فطرت پہ ڈاؤٹ کیا جائے یا اس کی نیت پہ ڈاؤٹ کیا جائے تو اس کی تربیہ نہیں ہو پاتی. مطلب ہوں اللہ نے ہر بچے کو بہترین کریکٹر کا ڈیزائن کیا ہے. ہم جب اس کی فطرت پہ یا اس کی انٹینٹ پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، نیت پہ یا فطرت پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں، ہوں تو اس کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. مطلب ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بچے کا کردار تباہ ہو جائے تو اس کی نیتوں پہ شک کیجیے. ہوں یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ بہت ہی اس کا معاملہ خراب ہو جائے تو آپ اس کی فطرت پہ شک کیجئے، اس کی فطرت میں ہی کوئی مسئلہ ہے. نہیں جناب، فطرت میں مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بحث ہے جس کو ہم کسی اور موقع پہ کر سکتے ہیں کہ فطرت کے کیا، یعنی بچوں کی فطرت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ پورا موضوع ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ والدین اور معلمین جو ٹیچرز ہیں انہیں اپنے تزکیے کی فکر نہیں ہو رہی. ہوں یعنی ہوں وہ انسان جو بچے کی تربیت کرنے کی امنگ جس کے سے فارغ ہے، ہوں یعنی بچے کی ملاقات، یعنی آپ دیکھیے صحابہ کرام کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ سے ہوئی وسلم. تھی، جو قرآن کی تلاوت میں آنسوؤں سے رو جاتے تھے، جو ہوں یہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار 100 بار استغفار کرتا ہوں. ہوں ہمارے بچوں کی ملاقات کسی ایسے انسان سے نہیں ہو سکی ہے جسے اپنی اصلاح کی فکر لاحق ہو، جو اپنی آخرت کے معاملے پر پریشان ہو کہ بھائی میرا کیا بنے گا. ہوں تو وہ انسان جسے اپنے تزکیے کی فکر نہیں ہوئی ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوئی ہے، وہ بچے کو سیدھا کرنے پہ تلا ہوا ہے. یہ ہوں ایک الگ مسئلہ ہے. ہوں تو مطلب اگر کوئی نابالغ بچہ ابھی انتقال فرما جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو وہ بچہ جو بغیر حساب کتاب کے نابالغ ہونے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کی اور اپنی تزکیے کی فکر نہیں ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی. اور آخری وجہ یہ ہے کہ تربیہ اس وجہ سے بھی نہیں ہو پا رہی کہ جو تربیہ کرنے والا ہے وہ بچے کا دل نہیں جیت سکا ہے. بچے کا آج کے بچوں کا بہت بڑا کہہ لیجئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان جو بچے کی تربیہ میں گھلا جا رہا ہے وہ بچے کا پسندیدہ انسان بننے سے معذور ہو گیا ہے، وہ بچے کا ہوں پسندیدہ انسان بننے سے قاصر ہے. تو ہوں اب دیکھیے نا کہ وہ چاہے وہ مولوی صاحب ہوں چاہے وہ امی جان ہوں، ہوں کوئی بھی انسان جو بچے کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، جنت میں پہنچانے والے کا، یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جنت میں پہنچے اور اس کا اور دنیا میں ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے، جی. تو میں بچے کا دل کیوں نہیں جیت پا رہا؟ میں بچے کا اعتماد حاصل کرنے میں کیوں ناکام ہو گیا ہوں؟ تو ہوں جس انسان کا ہم اعتماد حاصل نہیں کر سکیں گے نا، اس کی ہم تربیہ نہیں کر سکیں گے. تو ہوں یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں کہ ہم تربیہ کیوں نہیں ہو پا رہی. جی. اور
जी بالکل سر، बताइए। یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے کہ واقعی ہم نے ہر چیز جیسے آؤٹ سورس کر دی ہے، اس میں تعلیم اور تربیہ ہمیں ایز اے والدین ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ بھی آؤٹ سورس ہو گیا، اور بس جو ہے باہر ہم نے ذمہ داری دے دی، اور جن کو ذمہ داری دی ہے انہوں نے بھی گارنٹی دی ہے، اور حالانکہ وہ ایسا ہو نہیں پایا۔ پھر آپ نے یہ بات بھی بالکل درست کی کہ ہم اپنے بچوں پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ سر جیسے آپ نے کہا کہ بچہ اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے، مطلب والدین کو پتہ ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اس موقع سے ریئیکٹ کریں؟ مطلب ایک تو مسئلہ ہے ہی کہ ہم بھروسہ کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں، ہم بھروسہ کرتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کہیں پہ بچے کی کوئی خامی دکھ گئی ہے ہمیں اور ہم بھروسہ پھر کس طرح سے، پھر ہم اس وقت ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ بہت خوب، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور دیکھیے، اگر کسی بچے سے کوئی غلط حرکت سرزد ہوئی ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے پہ اعتماد کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیتوں کے بارے میں برا گمان کرنے سے گریز کیجئے۔ یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ غلط حرکت یہ کرنا چاہتا تھا، اس کی تو خواہش تھی، اس کی تو نیت تھی، یہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ بری حرکت کرے۔ یعنی جو برائی اس نے کی ہے اس کو انٹینشنل برائی سمجھنے سے گریز کیجیے۔ مطلب اگر وہ یہ خود بھی کہہ دے نا کہ میں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے، تو بھی آپ اس کو اس طرح لیجئے کہ نہیں، تم ایسا نہیں ہوا ہوگا، تم جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہوگا، تم سے ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے تم، یعنی اب ایک بچے نے، اب دیکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں۔ جی۔ ایک بچے سے نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے، مطلب اب اس ہوں کو تین لیولز پر نا اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ جو سب سے خراب فیڈ بیک یا ری ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ تم تو بے نمازی ہو۔ ہوں اکثر اس طرح دوس سے والدین بس کہہ دیتے ہیں، سلپ آف ماؤتھ کہہ دیں یا بس وہ کہہ دیتے ہیں، بالکل۔ اس سے دوسرے درجے کا، یعنی یہ تھوڑا سا کم خراب رسپانس، سب سے خراب رسپانس یہ ہے کہ ہم کسی بچے کو جس نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کہا کہ تم تو ہو ہی بے نمازی، تم تو چاہتے ہی نہیں تھے یہ نماز پڑھنا، تم تو ہوں جان بوجھ کے چھوڑتے ہو۔ ہوں یہ سب سے ورسٹ رسپانس ہے۔ ہوں اس سے تھوڑا سا کم خراب رسپانس یہ ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی۔ ہوں ہوں یعنی پہلا رسپانس تھا تم بے نمازی ہو، ہوں دوسرا رسپانس ہے، یہ سب سے خراب رسپانس تھا کہ تم بے نمازی ہو، اس ہوں سے کم خراب رسپانس یہ ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی۔ چھوڑ دی، صحیح۔ پہلے میں آپ نے اس کی فطرت یا اس کی ذات کو اٹیک کیا ہے، ہوں دوسرے میں آپ نے اس کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ کیا ہے۔ تیسرا رسپانس جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہ بیٹا آپ سے نماز چھوٹ گئی، مطلب آپ سے، یعنی آپ چھوڑنا چاہ نہیں رہے تھے یا آپ سے مس ہو گئی، یعنی آپ کی نماز آپ سے مس ہو مس ہو گئی۔ گئی، یہ صحیح۔ مطلب اس کے اندر یہ رعایت موجود ہے کہ یہ بچہ اصولی طور پر بے نمازی نہیں ہے، ہوں اور یہ جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ جس نے، آپ نے دیکھا کہ اس نے کوئی غلط بات کہی، واقعہ کچھ اور تھا، اور اس نے، ہوں جس کو ہم عرف عام میں جھوٹ کا کیس سمجھتے ہیں، تو ایک ورسٹ رسپانس یہ ہے کہ آپ اس بچے کو یہ کہیں۔ سب سے برا رسپانس کیا ہو سکتا ہے؟ ہوں سب سے برا رسپانس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ آپ نے ہوں بچے کو پکڑا اور آپ نے کہا تم جھوٹے ہو۔ ہوں جب آپ کسی بچے کو یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تو آپ اس کی ذات کو ہوں غلط کہتے ہیں، ہوں یعنی وہ سراپا پورا وجود اس کا جھوٹا ہے۔ جھوٹا ہے، بالکل۔ دوسری بات، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا، تم ہوں نے جھوٹ بولا جو ہے وہ تھوڑا سا کم خراب رسپانس ہے، تم جھوٹے ہو سب سے خراب رسپانس ہے۔ تم ہوں نے جھوٹ بولا کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے، یہ ارادی اور شعوری اور اپنے اختیار کا استعمال کر کے تم نے یہ کام کیا ہے، تو ہوں یہ بھی ایک، ہوں اچھا آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ اس نے جان بوجھ کے بولا ہے، تم نے ہوں جھوٹ بولا؟ بالکل۔ اس کا جو تیسرا، جو ہم، میرے نزدیک جو رسپانس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سے شاید کچھ غلط بیانی ہو گئی، ہوں شاید شاید واقعہ کچھ اور تھا، آپ شاید کچھ بھولے سے کچھ اور بول گئے، ہوں شاید بات کچھ اور تھی، ذرا سوچئے کیا واقعی ایسا ہی ہوا تھا؟ اچھا مجھے یہ لگا کہ شاید کچھ اور ہوا تھا، اچھا ہوں میرے خیال میں سچویشن ایسی نہیں ہے، ایسے تھی، اگر آپ ہوں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات آپ سے کہوں، اگر آپ کو یہ جی پتہ چل بھی جائے کہ ایک بچہ جھوٹ بول رہا ہے، جی
تو کیا اس پہ ثابت کرنا چاہیے کہ مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور کیا اس کے نتیجے میں اس کو اپنے چاروں طرف مشہور کر دینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ وہ جی بچہ جس کی پردہ داری ہم نہیں کر سکتے، اس جی کی تربیہ ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل اگر بالکل ایک بچے نے غلط بیانی کی ہے اور اس نے جھوٹ بولا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان فیکٹرز اور ان کازز اور ان ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہوں ان وجوہات کا تعین کریں جس کی بنیاد پر اس سے یہ عمل سرزد ہوا ہے۔ مطلب موسٹ کامن ریزن آف جھوٹ جو ہے ہوں وہ ہے خوف۔ یہ خوف مجھ سے بالکل ڈرتا ہے اس وجہ سے، جی یعنی یہ مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا ہے کہ اپنی ساری سچائی کے ساتھ میرے سامنے، مطلب حقیقت میرے سامنے رکھ دے، اسے میرا خوف کیوں ہے؟ ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ سے اگر کوئی بڑا گناہ ہو جاتا تھا تو وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کبھی اگر ایسا واقعہ ہمیں سیرہ میں ملتا ہے کہ کوئی ہوں صحابی آئے اور انہوں نے کہا باقی صحابہ سے کہ ذرا ہٹو، مجھے اکیلے میں بات کرنی، جی تو لوگوں کو انہوں نے کسی طرح اہتمام کیا کہ سب ادھر ادھر ہو جائیں اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیہ میں کوئی بات کہہ دیں۔ ہوں تو اکیلے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عافیت محسوس کی، اپنے آپ کو سیکیور اور محفوظ محسوس کیا، اور پھر اس کا اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنا غلط عمل ہو گیا۔ ہوں تو یہ جو کانفیڈنس تھا نا کہ اپنے سارے جرائم کا اعتراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کے کر لوں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راستہ نکال دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ محفوظ تصور کرتا ہے، سبحان اللہ اور بے شک وہاں سے پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے ہیں کہ اچھا اگر یہ عمل ہوا تو اب یہ کرو اور یہ کرو، اور جو سزا دینی ہے یا جو بھی اصلاح کرنی ہے وہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہے تو وہ ہم سے خوف کھاتے ہیں، مطلب وہ تو ہوں یعنی ہمارے تو خوف، یعنی وہ ہمارے ڈر سے کہتا ہے کہ نماز پڑھ لی ہے، ہمارے ڈر سے کچھ اور چیز کرتا ہے۔ ہوں تو اپنا خوف ختم کرنا ہوگا، اس ہوں کا پسندیدہ بننا ہوگا، جی اور اگر اس سے غلط کام ہوا بھی ہے تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، اس سے غلط کام ہو گیا، جی اس کی زبان سے ایک غلط لفظ نکل گیا، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں کیا، بس وہ نہیں نادانی میں ہو گیا، جی اور اپنا جو سیلف کنٹرول ہے وہ لوز کر گیا اس نے، ہوں تو اس وجہ سے وہ ایک چیز ہو گئی۔ لیکن جی تم برے نہیں ہو، برائی تم سے ہو جاتی ہے، ہو جاتی تم ہے خراب بالکل نہیں ہو، خرابی تم سے سرزد ہو جاتی ہے، اور ہم سبحان سب ہیں نا، مطلب ہم سب بشر ہیں، بالکل مطلب بالکل تربیہ کرنے والے کو پہلے اپنا تعارف ایسے کروانا چاہیے بچے کے سامنے کہ بیٹا میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، صرف ہوں ایک ہی ہستی انسان کامل تھی، ہم بالکل سب خطا ہیں، خطا کار بندے ہیں۔ جی تو بیٹا میں نے یہ کب دعویٰ کیا کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں رہی ہوگی، وہ بالکل ہوں پرفیکٹ ہوگی؟ ہماری ہوں ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی مطلب اچھائیاں ہیں، کمزور سی ہیں، جی تو بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ قبول کر لے، مجھے معاف کر دے۔ تو بچے کو یہ پتہ لگے گا کہ میرے جو مربی ہیں یا میرے جو مولوی صاحب ہیں یا میری جو اماں ہیں اور ابا ہیں، یہ بھی بشر ہیں، بے شک اور بے ان شک سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، یہ بھی معافی مانگتے ہیں، یہ بھی سبحان مطلب اللہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک تو یہ آپ کی تھوڑا سا سر ایک بات اتنی رعایت جو خوبصورت ہے کہ یہ خود سے میرے جو آگے کے سوالات تھے اس میں وہ سب کچھ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، مطلب کہ اگر ہم غور کرتے ہیں ناظرین کے ہم جہاں پہ بچے پہ شک کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اپنے اوپر غور کریں، جو ہمارے ابھی سلمان صاحب نے ایک نیکسٹ اسٹیپ بتایا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا، تو یہ وہاں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے پہ شک کر رہے ہیں، جیسے کبھی بڑی جسے کہوں کہ گہری بھی ہے اور بہت قابل غور بھی ہے کہ ہم اگر بچے کو بے نمازی کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل صاف ہو گیا اور وہ نماز کو اس طرح سے پڑھ رہا ہے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، تو وہ تو آئندہ کے لیے آپ نے اس کو لاک لگا دیا ہے۔ تو اسی طرح سے سر اگر ہم یہاں پر آتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ آپ نے بتایا کہ اپنی اصلاح کرنا، یعنی کہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو ایسے کہوں تو یقیناً یہ تو میں نے بہت ہی اسٹرانگ ورڈ کہہ دیا ہے، بہت ہی ایسی بات کہہ دی ہے کہ بچے کو اور میرے درمیان کافی بڑا گیپ آ گیا ہے، تو معاملہ تو پھر میرے ہی اوپر خراب ہو گیا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو اپنی اصلاح مجھے کس طرح سے کرنی ہے؟ سبحان اللہ،
یہ میرا خیال ہے کہ خاصا بڑا موضوع ہے، اور یہ جی، بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے اگلے پروگرام انشاءاللہ، جب ہم اس کو اگلے کنٹینیو کر لیں گے پروگرام میں انشاءاللہ جی. انشاءاللہ آپ کریں گے تو اس کو ہم کرتے ہیں. لیکن یہ والی جو بات ہو رہی تھی جو آپ نے ابھی کہی بچے کے حوالے سے، وہ بڑی اہم بات، اور وہ جو اس کو میں چاہوں گا کہ ایک چیز اور اس میں سمجھیں کہ دیکھیے، کسی بچے کو اس کے والدین جتنا برا سمجھتے ہیں، وہ بچہ اس سے بھی زیادہ برا بن کے دکھاتا ہے. کسی بچے کو اس کے والدین اس کے بارے میں جتنا اچھا گمان رکھتے ہیں اور اس کو اچھی دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں، اور وہ بچہ جس نے اپنے والدین کی زبان سے اپنے لیے اچھی امیدیں اور اچھی دعائیں سنی ہیں، وہ بچہ جس کے والدین نے اس کی بڑی تکریم کی ہے، اور ہوں وہ بچہ جس کے والدین اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، وہ اس اچھے گمان سے بھی بڑھ کر ثابت کر دے گا انشاءاللہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے فضل سے. ہوں تو ہوں اپنے بچے کے بارے میں اب اگر میں ایک آخری میسج یہاں پر والدین کے لیے کہ بھئی اپنے بچے کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، ہوں اچھی امیدیں رکھیے، آپ کی زبان سے اسے اپنے لیے اچھے کلمات اور اچھی دعائیں سننی چاہیے. اور آپ اپنے بچے کو جتنا عظیم انسان بنانا چاہتے ہیں، اتنے عظیم انسان کو دنیا جتنی رسپیکٹ دیتی ہے، ہوں آپ اتنی رسپیکٹ ابھی سے دینا شروع کر دیجئے اور اس کے ہوں حق میں دعا کیجئے. ہوں اگر آپ دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر نیک انسان ہے، اگر آپ اس کے بارے میں دل سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اگر آپ کو اس سے اچھی امید ہے، اگر آپ اس سے نا امید نہیں ہوئے ہیں، ہوں اور آپ اللہ سے اس کے لیے خیر مانگتے ہیں، اور وہ اپنے کانوں سے آپ کی زبان سے خیر سنتا ہے اپنے حق میں، اور آپ اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں، تو وہ ہوں مسلم امہ کو آپ کے گھر سے ایک بہت عظیم لیڈر ملنے والا ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ہوں کے ہوں گھر سے مسلم امہ کو ایک عظیم انسان آپ کے گھر میں تیار ہو رہا ہے، جو مسلم امہ کچھ عرصے میں آپ کے گھر سے لے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ، تو کیا اللہ بات. کرے کہ ہم یہ بات اس کو سمجھیں. ہوں اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کے حق میں جو دعائیں کرتے ہیں وہ تنہائی میں تو کرتے ہیں، لیکن بچے نے ہماری زبان سے اپنے لیے دعائیں نہیں سنی تو وہ جی. اوور ہیئر بھی کرے، ہوں پھر سبحان اللہ، اس کیا کی بات. کیا بات سر. رسپیکٹ، پھر اس کے اوپر ٹرسٹ، پھر اس سے اچھی امیدیں، پھر اس کے بارے میں اچھا گمان. جی بالکل. نہیں واقعی یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ ہمیں سلمان صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہم جو ہیں کس طرح سے اپنے بچے پہ گمان کریں گے. یعنی کہ اپنی اصلاح پہ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے پروگرام کے سلسلے میں اس کو ہم ضرور ایڈریس کریں گے، لیکن ابھی فی الحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے بچے پہ کس طرح سے بھروسہ کر رہے ہیں. اگر ہم کسی بڑوں سے ملتے ہیں، جو اس طرح بھی سر نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ہم کسی ہائی رینکنگ انسان سے ملتے ہیں، ہم اس کو جس طرح سے رسپیکٹ دیتے ہیں، کیا ہم اپنے بچے کو اس طرح سے رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ اگر ہم بچے کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دے رہے تو کیا ہم بچے کے اندر وہ کانفیڈنس ڈال رہے ہیں، ہم بچے کے اندر وہ کیریکٹر ڈال رہے ہیں، کیا ہم بچے کے اندر وہ چیز دے رہے ہیں کہ وہ اسی طرح سے ان چیزوں کو ایبزارب کرے؟ اگر ہمیں یہ کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے کو وہ بھروسہ دینا ہے، ہمیں اپنے بچے کو وہ اعتماد دینا ہے، ہمیں وہ بچے کو وہ عزت دینی ہے، تاکہ وہ بچہ جو ہے اس کو ریفلیکٹ جب کرے تو وہی عزت ہمیں نظر آئے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی میں اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.